أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دو گلاں ایک وراثت دی تقسیم اس دے معاملے دے اندر بندہ فوت ہو جائے پچھے جڑی اولاد ہوندی انہاں بیٹا اس طرح کرنا کہ مجال کسے یاد رکھنا کہ جڑیاں بھیڑاں نے انہاں دا بھی کچھ حق ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی شریعت پاک میں محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ حکم ہے کہ وراثت میں بہن جو ہے وہ بھائی کا آدھا حصہ پاتی ہے، آدھا حصہ۔ مثال دے طور تے ایک بندے دے دو بیٹیاں نے دو بیٹے نے، اُدی وراثت جڑی ہے اُدے 3 حصے ہونے، ایک دو بیٹاں دا تے تیسرا ادھا دو بیٹیاں دا۔ اور یہ ضروری ہے اس کا خیال کیا جائے، بہت ساری جگہ پر کبھی یہ کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ مال ہے تو مال کی تقسیم ڈر کے وجہ سے ساری عمر جو ہے وہ عورت کی اسی گھر میں گزر جاتی ہے، اس کی شادی نہیں کی جاتی۔ اور کئی جگہ پر جو ہے نا جہلیت اس حد تک ہے، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جناب وہ فلاں نے پوری زندگی جو ہے نا وہ گھر اس لیے گزاری ہے کہ اس کے بھائیوں نے اس کا نکاح جو ہے وہ قرآن سے کرا دیا تھا۔ وہی اللہ کے بندے وراثت اس ڈر سے کہ یہ جائیداد سے کچھ حصہ نہ لے جائے، اس ڈر سے ساری زندگی اس کو جو ہے سزا دے کے رکھا اسے، اور اسے محروم رکھا، اسے شادی بھی نہ کرنے دی۔ اور کئی لوگوں نے تو دو تین اس طرح کی عورتیں جو ہیں وہ بچیاں جو ہیں ان کو قید اس طرح رکھا، پوری زندگی قید میں گزر گئی ان کی۔ جو قید ہے نا ان پہ شادی کی شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، اور تم نے ان کو قید کر رکھا ہے صرف اس نیت سے کہ اگر جائیداد کا حصہ دے دیا تو ہماری جو وہ فلاں زمین ہے اس سے جب حصہ دیا تو یہ درمیان میں تو کوئی اور آ جائے گا، تو کوئی اور نہ آئے، یہ گھر میں رہ جائے، وہ اس میں کوئی اور نہ آئے۔ اب اس میں تجھے گوارا نہیں کہ کوئی اور نہ آئے، تو رب کو جنت میں ایسا گوارا نہیں کہ جو اور کے ڈر سے اس کی شریعت کی مخالفت کرے، اس کے حکم کی مخالفت کرے، پھر رب کو بھی وہ جنت میں نہ چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، بندہ اللہ تعالیٰ کو کہے میں مانتا ہوں، اس کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن شریعت کے کھلے انکار کرے، تو کیا ایسا بندہ جو ہے حضور کا امتی ہے؟ اللہ کا بندہ ہے؟ اللہ کے بندے مومن کی تو یہ شان ہے، وہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے، مومن اللہ کا عاشق۔ اور عاشق کے لیے کیا مجال کہ اسے حکم آئے اور اس میں وہ کوئی اور فائدہ تلاش کرے، اس کا فائدہ وہی ہے جو اس کو حکم آئے، اس کا اسی میں نہایت فائدہ ہے، اسی میں اس کی ترقی ہے، اسی میں سب کچھ ہے جو اس کو حکم آیا ہے۔ تو اس لیے وراثت کے معاملے میں جتنا ہو سکے کوشش کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں اور حقدار کو حق ملے، حقدار کو حق ملے۔ اور یہ بات بہت مشکل ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ جائیداد کی تقسیم کے وقت، مثال دے طور پہ ایک بندے دی روڈ دے اتنے زمین پئی، اور وہ زمین دی وراثت دی جے تقسیم کرے تو سوچ رہے نے کہ بھائی جڑے سوچ رہے ہیں کہ اگر ایدے وچوں حصہ ہمشیراں نوں دیں دے تو سارا تے بچدا ہی کچھ نہیں، سارا تاں بچتے کو نہیں۔ تو جو یہ بھی نہ ہویا پھر میں ایک جگہ سن رہا کچھ بھائی آپس میں گل کر رہے ہیں، ایک بھائی آخدا ہے ابے سارے واسطے کے چھوڑے، ابے سارے واسطے کے چھوڑے، ایک کنال جہاد ہی گھن گئے، اساں اتنے بھائی ہیں، کوئی مارکیٹ لے کے ویندا، کچھ ہو رقبہ لے ویندا جدے اپنی یعنی کو گندم ہوئے ساری کو چنے ہونا، ابے سارے واسطے کے کیتے۔ دوسرا آدھا پہ واقعی کیتھا تو کچھ نہیں سی، ایک جہاں تے دکانہ خرید رہا ہی
ایویں غصہ کر گیا دکاناں نہیں خریدیاں، اج وہ دکاناں جناب وہ کنے کنے کروڑ دی ہو گئی۔ تیسرا آدھا پہ یارا شکر کرو یہ تو چھوڑ گیا جی دے وچ بیٹھے، اور شکر کرو یہ تو چھوڑ گیا نے جی دے وچ بیٹھے ہو، جو یہ بھی نہ ہوئے پھر کے کرو۔ یعنی کہ بجائے اس دے کہ جو اتھوں آیا ہے اس میں آکھو بھئی بہتر ہوئے نا، اللہ تعالیٰ جل شانہ سمجھ عطا فرمائے اس گل دی، اور یہ بہت ضروری بہت مشکل۔ دیکھو اس گل نوں تے ذہن وچ ہی نہیں رہیا بھئی والد فوت ہوئے وہ دے بعد وراثت دی وہ تقسیم پہلے کوئی نہیں، ہن بچی ہے تو وہ کنجے تقسیم ہو سی، وہ بندے شروع کر دیں بھئی اتنے پتر نے تو این تقسیم ہونی، تو وہ جڑیاں بچیاں نے وہ انہاں دا ہی تو حق ہے نا، شریعت نے حق رکھا ہے انہاں دا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب تو صدقہ سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر وہ دی نوبت کیوں آئی؟ ایک میں بڑی دلچسپ گل پڑھ رہا ہوں رات نوں تے میں آخیا سویرے دوستاں نوں سناواں۔ اس کتاب دے اندر حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جاہل کو چاہیے کہ عالم کے سامنے نہ تو وہ بات کرے نہ ہاتھ سے اشارہ کرے۔ جاہل کو چاہیے عالم کے سامنے نہ تو وہ بات کرے نہ وہ ہاتھ سے اشارہ کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ مصنف جو ہے یہ اس کے اطاعت فرماتے ہیں، فرمایا تقدم جو ہے علماء پر کبیرہ گناہ ہے، علماء پر تقدم کبیرہ گناہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے جو انہوں نے لکھی ہے اس کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ من تقدم علی العلماء فہو ملعون۔ میں ایک بات پڑھ کے کہ اور جو علماء پر تقدم کرے یعنی علماء سے بڑھنے کی کوشش کرے وہ لعنتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ لوگ تو پتہ نہیں کتنی کتنی گالیاں نکالتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ نکالتے ہیں زبان سے۔ اب آپ بتائیں، ایک تو وہ ہے جو خود کو عالم کہے لیکن وہ زمانے کا فاسق اور فاجر مشہور ہو، یعنی اسے ہر برا کام، شراب پیتا ہوا اسے دیکھا جا رہا ہو، اسے زنا جو ہے نظر کا، کان کا، زبان کا یہ کرتے دیکھا جا رہا ہو، پھر اسے عالم کہیں گے؟ سمجھو ایک وہ ہے کہ جو امت کی بیٹیوں کی عزت کا محافظ نہیں ہے، ڈاکو ہے، اور یہ بات کھلے عام مشہور، اسے عالم کہیں گے؟ وہ تو عالم ہوا نہیں۔ ایک وہ ہو جو امت کی بیٹیوں کو باہر لانے والا ہو، اسے تو عالم کہیں گے ہی نہیں۔ ایک وہ ہو جو امت کی بیٹیوں کی عزت کا محافظ ہو، اسے عالم کہیں گے، اسے عالم کہیں گے۔ تو اب جو عالم ہے، عالم کو گالی دینا وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ شرع پاک میں کیا حکم ہے کہ اس پر جو تقدم کرے، اس سے بڑھنے کی جو کوشش کرے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اس معاملے میں زبان کو اصل میں ایک اور بات بھی ہے خاص نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں پہچان بھی نہیں ہے کہ عالم کون ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہمیں دو چار شعر میاں صاحب کے سنا دے، کچھ جناب والا سلطان العارفین سنا دے، وارث شاہ کا کلام سنا دے، اور وہ سر میں چند باتیں کرے یا چند حکایات سنا دے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ عالم ہے، شاید یہی عالم ہے۔ عالم کی یہ شان نہیں ہے اور نہ یہ تعریف ہے عالم کی۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، علماء جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کی پہچان رکھو، اس کی طرف آؤ۔ اور پھر عالم کو جو ہے، جیسا کہ کسی مثال کے طور پر ایک طرف ایک عالم ہے، دوسری طرف دوسرا، ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہے، اب اختلاف ہو گیا ان کا، تو ان کا جو اختلاف ہے، ان کے جو محتاط ہیں، ان کو نہیں ضرورت کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو گالیاں دے۔ گالیاں دینا تو دور کی بات، کیا حکم ہے؟ من تقدم علی العلماء فہو ملعون۔ جو علماء پر تقدم کرنے کی کوشش کرے وہ لعنتی ہے۔ تو پھر گالیاں دینے والا تو کس درجے کا بدترین میں سے ہوگا، کس درجے کے بدترین میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے، یہ علماء جو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کمال کی شان ہے یار، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیں۔ اور یہ بھی فرق کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو اتارنے والا وہ عالم نہیں ہوتا، عزتوں کو باہر لے آنے والا وہ عالم نہیں ہوتا، عزتوں کی حفاظت کرنے والا عالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔